Hello students, Assalamu alaikum. Here I am Mariam as an English teacher, and this is my YouTube channel English with Mariam. Here you can learn much more. Here you can learn much more about English grammar and English language. First of all, I'll like to tell you why I am trying to give you much more through my channel, because the objective of my channel is to give you much more about English language, English grammar, so you can write what you think. یہ جو اسکرین پہ آپ کو ایک کچھ ٹاپکس کچھ نام نظر آ رہے ہیں، ہماری جو انگلش لینگویج ہے وہ اسی میں ہے. مطلب جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ انہی 8 ورڈس کے اندر ہے، ان 8 آبجیکٹیوز کے اندر ہے، ان 8 پرسپیکٹیو کے اندر ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ کیا ہیں؟ جو آپ بول رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ لکھ رہے ہیں، ان میں جو بھی ورڈ آپ رائٹ کرتے ہیں، جس کو آپ ارینج کر کے رائٹ کرتے ہیں، ان کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. اوکے، مینس اس کے آگے جو ہے وہ آپ کی انگلش لینگویج کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نے رائٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم دیکھیں بہت سے ورڈز ہم بولتے ہیں، بہت سے ورڈز ہم انگلش میں آتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں ایک جنرل ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، ہم سیل فون یوز کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اس کے اوپر واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، ہم انسٹاگرام یوز کرتے ہیں. تو یہ سب اردو کے نام نہیں ہیں، یہ سب انگلش میں نیم ہے. اور جو بھی آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں موبائل کے اوپر وہ ساری انگلش میں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم، اگر اس کو آپ چیٹ جی پی ٹی جا کے ڈال دیں، آپ اس کو اے آئی میں جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں. یا پھر آپ موبائل میں کہیں کہ ہمیں یہ چیز اردو میں چاہیے، دین آپ کو وہ اردو میں ملے گی. ادروائز وہ آپ کو انگلش میں ہی، آپ کو جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ ساری انگلش میں ہی ملتی ہیں. ان کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں چند رولس کو فالو کرنا ہے. دیکھیں جب بھی آپ کوئی لینگویج جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یو وان لرن سم تھنگ لائک اے نیو لینگویج، تو وہ ہماری جو مدر ٹنگ نہیں ہوتی، وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، وہ ہماری سیکنڈ ہینڈ لینگویج ہے. یو کین سے کہ جب بھی ہم نے کسی بھی کام کو کرنا ہے، تو جب تک ہم ان کے رولس کو فالو نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے ایچ اے بی سی کو ہم لوگ ڈائجسٹ نہیں کریں گے، تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. ایسے جیسے آپ کسی کمپنی میں جاتے ہو اینڈ دے آسک یو ٹو ورک، اف یو ڈونٹ نو دا رولس، اگر آپ کو ان کے رولس معلوم نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی رائٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو میری فرسٹ ویڈیو ہے اس میں آپ کو صرف یہ کمپریہینڈ کروانا ہے، آپ کے اندر یہ ڈیووشن لے کر آنا ہے، آپ کے اندر آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کروانا ہے کہ انگلش لینگویج ہے وہ مشکل نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ، اٹ از ویری بیوٹیفل لینگویج. یہ بہت خوبصورت زبان ہے. ہم نے صرف اس کو کچھ ورڈس کو ایڈ کر کے ہم لوگوں نے اس کو ارینج کرنا ہوتا ہے، دین ہم جو ہے وہ بہت اچھی ٹیکسٹ ریورائز کر سکتے ہیں. بہت مشکل ورڈس کے ساتھ تو نہیں میں کہہ سکتی، بٹ جو آپ چاہتے ہیں بالکل سمپل ورڈس میں آپ ان کو رائٹ کر سکتے ہیں. ان میں میں نے جو فرسٹ پہ آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سب سے پہلے سیکھنی ہے وہ پارٹس آف اسپیچ ہے. اس پارٹس آف اسپیچ میں آپ کے ورڈز بھی آ جاتے ہیں، آپ کے فریزز آ جائیں گے، آپ کے کلوزز آ جائیں گے، آپ کے ایڈوربز آ جائیں گے، اس میں آپ کے ٹینسز آ جائیں گے. دیکھیے جو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے ورکس، تو جتنے بھی ٹینسز آپ نے کرنے ہیں 12 ٹینسز ہیں، 12 ٹینسز کے جو اکارڈنگ آپ نے اس میں یوز کرنے ہیں، جہاں پہ جس ٹینس میں کون سا فارم آف ورب یوز ہوتا ہے، تو وہ سب وربس بتاتے ہیں. تو جب وربس کا ٹاپک کریں گے تو آپ کے ٹینسز بھی کلیئر ہو جائیں گے اور آپ کی باقی جو سینٹینس اسٹرکچر ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو میں آپ کو ایک بالکل بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ کا دوں گی. پارٹس آف اسپیچ کیا ہے کہ جب جیسے آپ لوگ اسکرین پہ کچھ ورڈز نظر آئیں گے، ان کے کچھ نیمز ہیں، بیکاز جو بھی چیز ہمیں ارد گرد ہمارے نظر آتی ہے وہ ساری چیزوں کے کچھ نہ کچھ نام ہوتے ہیں. اور پارٹس آف اسپیچ کو کہتے ہیں ہم اجزائے کلام. اجزائے کلام کیا ہوتے ہیں کہ جو ورڈز آپ لکھتے ہو
جو ورڈز آپ پڑھتے ہو، جو آپ نے رائٹ کرنے ہیں، ان ورڈز کو آپ نے کیسے ارینج کرنا ہے۔ آپ نے اگر میننگ اپنا دینا ہے کہ اس میں کسی چیز کی کوالٹی کو ڈسکرائب کرنا ہے تو اس میں اوبیسلی آپ ایڈجیکٹو یوز کریں گے۔ اگر آپ نے وہاں پہ ایکشن یوز کرنا ہے تو آپ وہاں پہ ورب جو ہے وہ رائٹ کریں گے۔ تو اسی طرح یہ سیکوینس کے ساتھ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ پارٹس آف اسپیچ رائٹ کیے ہیں۔ فرسٹ پہ آپ کا جیسے ناؤن ہے، ناؤن وٹ از ناؤن؟ ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ جو بھی چیزیں آپ وٹ یو ایٹ از فوڈ، وٹ یو ویئر از ڈریس، وٹ یو رائٹ از این ایسے اور لیٹر، وے یو سلیپ از اے بیڈ۔ تو یہ دیکھیں یہ ناؤن ہے۔ اس کے بعد پروناؤن ہے۔ ایگزامپل اگر ہم کوئی بھی پیراگراف رائٹ کرتے ہیں یا کسی کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ پہ ہم اس کا نام لیتے ہیں، جیسے یہ بات علی کی ہے، یہ عائشہ کی بات ہے، یہ احمد کی بات ہے۔ تو جب ہم ان کو بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اس نے ایسے کہا، وہ ایسے کرتا ہے، وہ اپنا سبق یاد کرتا ہے، اس نے اپنے بارے میں یہ کہا، اس نے اپنے بارے میں یہ کہا۔ تو یہ ہم ریپلیسنگ ورڈس یوز کرتے ہیں۔ ہم بار بار جو لینگویج ہے اس کی بیوٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ریپلیس کریں، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ الیبوریٹ کریں، سائنس کے ساتھ بھی اور ورڈس کے ساتھ بھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے۔ ایڈجیکٹیو ڈسکرائبنگ ورڈز ہیں۔ ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کوالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جیسے ڈسکرائبنگ ورڈز کیا ہیں کہ کسی چیز کی آپ نے خوبی یا خامی کو بیان کرنا، خوبی یا خامی کو آپ نے بیان کرنا ہے، اس کی گڈ کوالٹی اور بیڈ کوالٹی تو آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ جیسے کوئی اگر آپ کے پاس ایک گرل ہے تو وہ ٹال ہے، وہ شارٹ ہے، وہ تھن ہے، وہ فیٹ ہے، وہ سلم ہے، وہ اسمارٹ ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ بریو ہے، وہ کانشیس ہے، وہ اینشیس ہے۔ آپ نے ہر چیز اس کی جو ہے ایڈجیکٹو میں بتانی ہے۔ یہ اب دیکھیں ایڈورب ہے۔ ایڈورب کوئی بھی آپ نے کام کیا اس کام کو کرنے کا جو ہے وہ طریقہ، اس کے متعلق ہم کو بتاتے ہیں۔ جیسے ایڈورب ہے کہ وہ چلتا ہے، اگر ہم کہیں گے ہی واکس سلولی، بہت آہستہ سے چلتا ہے، خراما خراما چلتا ہے۔ تو جو ورب کو ڈسکرائب کیا ہے، موڈیفائنگ وربز ہے نا، تو جو چیز اس کو ڈسکرائب کی ہے وہ سلولی ہے۔ نیکسٹ ہے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی پوزیشن کو، اس کا دوسری چیز کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے کہ اس کا دوسری چیز کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ میں نے آپ کے سامنے ایک میں نے پکڑا ہوا ہے پین، اب یہ پین میں ادھر رکھ دوں تو یہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ آپ کا آن دا بک ہے۔ اگر میں اس کو ادھر رکھ دوں تو یہ بسائڈ ہے، بسائڈ دا بک ہے۔ اگر میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں، فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو نظر تو آ رہا ہوگا نا، یہاں پہ رکھ دیتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی جو پین ہے یہ ان فرنٹ آف دا بک ہے، فرنٹ آف دا بک ہے۔ اگر میں آپ کو اس کے بیہائنڈ کر دیتی ہوں، بالکل پیچھے کر دیتی ہوں تو یہ بیہائنڈ ہوگا، تو یہ اس کی پوزیشن ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ اس کی رائٹ پوزیشن ہے تو جو یہ والی ہے یہ پوزیشن اس کی لیفٹ والی ہے، تو یہ اس کی ڈائریکشن بتا رہے ہیں۔ تو جو پریپوزیشن ورڈز ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی چیز کی ڈائریکشن یا پوزیشن کو شو کرتے ہیں۔ آگے آرٹیکل ہے۔ آرٹیکل جو ہے وہ ایک ڈٹرمینرز ہوتے ہیں جو اس میں اے ہے، این ہے اور دا ہے۔ اے این اور جو ہے وہ تعداد کو بھی شو کرتے ہیں، نمبرنگ کو شو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ون تھنگ کو شو کرتے ہیں۔ جو ورڈس فنیٹیکلی چینج ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اے اور این رائٹ کرتے ہیں، اور جو کسی اسپیشل چیز کی طرف ڈسکرائب کرنا اس کے لیے ہم آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کنجنکشن۔ کنجنکشن ہے جوائننگ ورڈس۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ایک بات لکھتے ہو یا کوئی آپ ایک ورڈ رائٹ کرتے ہو، ان کے درمیان میں جو یہ والی چیز ہے آپ لوگوں کو ان دونوں کو جوائن کرے گی، اسے ہم جوائننگ ورڈس کہتے ہیں اور وہ کنجنکشن ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم نے صرف 2 ورڈس رائٹ کرنے ہیں، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھنا ہے اسٹوڈینٹس اور فرینڈس۔ اگر ہم نے ان دونوں کو اکٹھا لکھنا ہے، اگر ایک لائن میں ہم نے ان کا سیکوینس بنانا ہے تو ہم یہاں پہ اینڈ رائٹ کریں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا اسٹوڈینٹس اینڈ فرینڈس۔ تو یہ اس نے اس کو ڈسکرائب کیا۔ اگر ہم نے 2 سینٹینسز کو رائٹ کرنا ہے، 2 سینٹینسز کو جوائن کرنا ہے تو اس میں ہم کنجنکشن رائٹ کر کے ان دونوں ورڈس کو لکھ کے ہم ان میں ایک میننگ فل سینٹینس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔
تو جو بھی آپ کے ریٹن فارم ہے، بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یاد تو کر لیتے ہیں چیزوں کو. اب دیکھیں وہی چیزیں جو انہوں نے یاد کی ہے ان کے اپوزٹ فارم میں یا ان کے ریلیٹیو جو چیزیں ہیں ان کو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں. اس سے آسان جواب جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، بٹ وہ رائٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ارینجمنٹس نہیں آتی. اب یہ جو ورڈز ہم لوگوں نے لکھے ہیں، یہ جو ورڈز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ورڈز ہمیں آگے ٹیکسٹ میں نظر آئیں گے. جیسے میں آپ کو اگر ناؤن کا ٹاپک پڑھاؤں گی تو ناؤن میں آئیں گے، پروناؤن والا پڑھاؤں گی تو جو میں نے اس کا بیسک ایک رول بتایا وہاں پہ ہوں گے. آگے ایجیکٹیو ہے تو ایجیکٹیو کے جو رولز ہوں گے ان کو بتائیں گے. یہاں پہ تو میں نے صرف ایک تھوڑی سی ڈسکرپشن دی ہے آپ کو، بٹ جب آگے ہم اس پارٹس آف اسپیچ کو پروسیڈ کریں گے، آگے ہم نیکسٹ جو ہے ان کو پڑھیں گے، اس میں ہم بہت سی چیزوں کو ڈسکرائب مائنیوٹ سے مائنیوٹ اور آگے اس کی جو کمپلیکس چیز تک ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے. آئی ہوپ آپ میرے ساتھ رہیں گے. اسٹے کنیکٹڈ ود می. Subscribe my channel. Don't forget press the bell icon and follow for more updates.